السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ہومیوپیتھک دوا کیمومیلا کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کیمومیلا دوا ایک جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جس کی تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی گندم اور مکئی کے کھیتوں میں اگی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس بوٹی کے تازہ پودے کو پھولوں سمیت پیس کر الکحل میں ملا کر دوا تیار کی جاتی ہے۔ اس دوا کو بچوں کی دوا کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ تر بچوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی خاص علامات عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہیں، مگر بچوں کے علاوہ بڑوں کے امراض میں بھی اسے مخصوص علامات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس دوا کی بنیادی علامات یہ ہیں: بہت زیادہ غصے کا پایا جانا، بہت زیادہ ضدی پن پایا جانا، مریض کا بہت زیادہ حساس ہونا، مریض میں بے قراری کا پایا جانا، دانت درد جس میں گرم مشروب سے اضافہ ہو، حیض میں خون کے ساتھ لوتھڑے آئیں، غصے کے ساتھ پیٹ کے مسائل۔ ضدی غصے والے بچوں کی یقینی دوا ہے۔ ناظرین، یہ اس دوا کی خاص علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل میں اسے کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ دوا بھی پولی کریسٹ ادویات کی لسٹ میں شامل ہے۔ پولی کریسٹ ادویات ان کو کہتے ہیں جن کو بہت سے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بچوں کی علامات میں اسے بہت حساس اور سینسٹیو بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بچے بہت ضدی اور غصے والے ہوں، ذرا سی بات پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہوں اور ان کا پارا آسمان تک پہنچ جاتا ہو۔ ایسے بچے اگر بیمار ہو جائیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لو، غصہ کم نہیں ہوتا۔ غرض بات بات پر غصہ اور بدتمیزی کرنے والے ہوں۔ اگر کسی بچے میں یہ مخصوص علامات موجود ہوں تو کیمومیلا استعمال کرانی چاہیے۔ کیمومیلا کے مریض انتہائی حساس اور جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے اس دوا کی بیماریاں اعصاب اور جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو بظاہر بد مزاج ہوں لیکن اندرونی طور پر بہت حساس ہوں، جو عموماً خاموش رہتے ہوں لیکن معمولی سی بات پر ایک دم غصے میں آ جاتے ہوں، ایسے مریضوں کو کیمومیلا اونچی طاقت میں استعمال کرانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کیمومیلا کے استعمال سے ان کے احساسات اعتدال پر آ جاتے ہیں اور دوسری دواؤں کو بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات زیادہ زود حس اور جذباتی انسان پر ادویات کم اثر کرتی ہیں یا فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں، کیونکہ جب تک مریض کا جذباتی جنون کم نہیں ہوگا تب تک دوسری ادویات جن کو علامات کے مطابق کام کرنا چاہیے وہ پوری طرح کام نہیں کر سکیں گی، کیونکہ انسان کا دفاعی رد عمل توجہ کو چاہتا ہے۔ کیمومیلا کا مزاج رکھنے والے مریضوں میں بد مزاجی اور غصے کے علاوہ خود غرضی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض جو صرف اپنے مفاد کا ہی خیال رکھتے ہوں، انتہائی حساس ہوں، تو کیمومیلا کے استعمال سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیمومیلا بچوں کے پیچش میں مزاجی علامات کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے پیچش جو لیس دار ہوں اور سبز رنگ کے ہوں، جیسے کہ اس میں گھاس کتر کر ڈالا گیا ہو، تو اس میں کیمومیلا کو ترجیحی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ کیمومیلا کو دانت درد میں بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے دانت درد کی خاص علامت یہ ہے کہ درد رات کو شروع ہو کر صبح تک ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً رات کے پہلے حصے میں درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اور رات کے پچھلے پہر میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوا سے تعلق رکھنے والے دانت درد میں گرم اشیاء کے پینے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے یا گرم ماحول میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مسوڑے سوج جائیں، چھالے بنتے ہوں اور دانت مسوڑوں کو چھوڑنے لگیں تو ان سب علامات میں کیمومیلا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دانتوں کی صفائی میں بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں وہ عموماً ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گلے کی علامات میں اگر گلے میں درد ہو اور تشنج اور سوزش ہو اور ساتھ میں غصہ پایا جاتا ہو تو کیمومیلا ایسے مریض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر کافی پینے کی وجہ سے نیند نہ آئے تو نقص و میکا دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔
لیکن کافی کے بد اثرات کو مکمل طور پر ختم کرنا ہو تو کیمومیلا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح کیمومیلا دوا یا جڑی بوٹی کے بد اثرات کافی سے دور ہو سکتے ہیں۔ اس دوا کے مزاج کے مطابق درد کی شدت اور بے قراری کی وجہ سے قہوہ، کافی پینے والے افراد یا اسپرین کا استعمال کرنے والے افراد یا نیند کی گولیاں استعمال کرنے والے افراد، یہ سب افراد کیمومیلا دوا کے استعمال سے آرام محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جو افراد اپنی تکلیف کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں وہ کیمومیلا کے مریض نہیں ہوتے۔ خواتین کے حیض کے دنوں میں اگر گہرے رنگ کا خون آئے اور حیض کے خون میں چھیچھڑے یا لوتھڑے آئیں، ایسا لگے کہ اندرونی جھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں اور شدید درد ہو، تو یہ بھی کیمومیلا کی خاص علامات میں شامل ہے۔ اس تکلیف میں کیمومیلا بہت اچھی دوا ہے۔ اگر حمل کے دوران، خاص کر حمل کے آخری دنوں میں یا وضع حمل کے بعد اگر تشنج ہو جائے یا کڑل پڑتے ہوں اور شدید درد ہو تو یہ انتہائی مفید دوا ہے اور وضع حمل کے بعد خون بہنے کے رجحان کو بھی روکتی ہے۔ اس دوا کے دائرہ کار میں پیٹ کے امراض بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے ساتھ اس دوا کی امتیازی علامات غصے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر پیٹ میں شدید درد ہو اور مریض دوہرا ہوتا ہو، درد ناقابل برداشت ہو، ناف جگر کے مقام پر درد ہو، شدید غصے کے دورے کے بعد پیٹ میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہو جائے، بدبودار ڈکار آئیں، گرم اشیاء سے نفرت ہو جائے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جائے، کڑوی قے آئے، تو ان سب علامات میں کیمومیلا مفید دوا ہے۔ اگر عورتوں کے بچوں کو دودھ پلاتے وقت جسم کے کسی حصے میں تشنج ہو جائے اور خاص طور پر یہ تشنج ٹانگوں اور گردن میں ہو تو کیمومیلا کی 1-2 خوراکوں سے واضح طور پر فائدہ ہوگا۔ کھانسی میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کے سوتے ہوئے یا غصے آنے پر کھانسی آئے تو کیمومیلا دوا بہت اچھا کام کرے گی۔ کالی کھانسی کی وبا پھیلی ہو تو بھی کیمومیلا اس کے خلاف دفاعی نظام کو مضبوط کرے گی۔ دانت نکالنے کے زمانے میں جب دودھ پیتا بچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور بے چین ہو جائے، اسہال آتے ہوں یا تشنج ہو جائے تو ایسے بچے کو لازماً کیمومیلا دینی چاہیے۔ اگر بچہ نیند میں روتا ہو یا اسے ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو بھی یہ دوا اس کے لیے مفید ہے۔ اگر بچہ ہر وقت اٹھائے رکھنے کی ضد کرے اور گود سے ہٹانے کی وجہ سے رونے لگے اور دوبارہ اٹھانے کی ضد کرے تو ایسے بچے کو کیمومیلا دوا استعمال کرانی چاہیے۔ کیمومیلا کان کے درد میں انتہائی فائدہ مند دوا ہے۔ اگر کان کے درد کے ساتھ بچہ روئے اور بہت غصہ کرے تو کیمومیلا دوا دینی چاہیے، اور اگر بچہ نرمی سے روئے اور بے چارگی کا اظہار کرے تو پھر پلساٹیلا دوا دینی چاہیے۔ اگر کان میں سوزش کی وجہ سے درد ہو تو بیلا ڈونا مفید دوا ہے، اور بیلا ڈونا کیمومیلا کی مددگار دوا بھی ہے، اس لیے ان کو ملا کر یا عدل بدل کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے مسائل میں بیلا ڈونا کے ساتھ یا بیلا ڈونا کے بعد یہ دوا اچھا کام کرتی ہے۔ کان درد کے علاوہ کانوں میں شور کی آوازیں آتی ہوں، پٹاخے بجتے ہوں اور کان ہوا کے جھونکے کے لیے بہت حساس ہوں کہ کھلی ہوا کا کانوں میں پڑنا برداشت نہ ہوتا ہو تو بھی کیمومیلا بہت اچھا کام کرے گی۔ اس دوا کو 30 کی طاقت میں یا 200 کی طاقت میں اور 1000 کی طاقت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات 1,00,000 کی طاقت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔